اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری بات چل رہی ہے کتاب الطہارہ کے بارے میں. تھوڑا سا ہم نے بیان کیا تھا اس بارے میں، لیکن پھر اس کو ہم تھوڑا سا شروع سے یعنی مروری طور پر جلدی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو دماغ میں اور زیادہ بیٹھ جائے، آ جائے اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. کہتے ہیں کتاب الطہارہ مصدر طہورا طہارا و طہورن و طہارا، یعنی مصدر جو ہے یہ کتاب الطہارہ جو ہے یہ مصدر ہے کس چیز کا؟ طہارا، طہورا بضم العین و فتحہا، عین کے ضمے کے ساتھ اور اس کے فتحے کے ساتھ. عین کا ضمہ یعنی طہورا و فتحہا و فتح العین یعنی طہارا. والاسم الطہر بالضم، اور اسم ہے یہ، یعنی کیا ہے یہ؟ اسم ہے کس چیز کا؟ یہ ہے اسم مصدر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا. اسم مصدر اور اسم مصدر یعنی کیا؟ مصدر ویسے تو بہت سارے یعنی کچھ فروق بتائے ہیں علماء نے کہ مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہے، کئی فرق بتائے ہیں، لیکن یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ مصدر کیا ہے اور اسم مصدر کیا ہے، یعنی اسم مصدر کسے کہتے ہیں. مین چیز یہاں پر ہمارا اسم سے بحث ہے، یعنی اسم مصدر کیا ہے. اسم مصدر ہوتا ہے جو نتیجہ فعل، جو نتیجہ ہوتا ہے. صحیح، اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ جو نتیجہ ہوتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے فعل کے. مثلا غسل، غسلہ فعل ہے، غسل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غسل. جب آپ سر کو دھوئیں گے، دائیں حصے کو دھوئیں گے، بائیں حصے کو دھوئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ غسل ہو جائے گا. جب آپ یعنی غسل، پہلے غسل نہیں ہے، پہلے غسل ہے یعنی دھونا ہے آپ، اور جو نتیجہ اس کا ہوگا دھونے کا اسے آپ کیا کہیں گے؟ غسل کہیں گے. تو وہ نتیجہ ہی اس میں مصدر ہے. صحیح. بہرحال یعنی یعنی اس میں مصدر کیا ہے؟ یعنی جو فعل مصدر سے حاصل ہو اسے اس میں مصدر کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں، یہ حاصل مصدر کہتے ہیں. یعنی غسل اور غسل کے نتیجے میں غسل، یعنی آپ نے نیت کے ساتھ سر برتن دھویا، پہلے جب دھو رہے تھے آپ کیا تھا؟ وہ غسل تھا یا غسل تھا؟ غسل. جب آپ نے دایاں حصہ دھویا تو وہ کیا تھا؟ غسل تھا. جب آپ نے بایاں حصہ دھویا وہ کیا تھا؟ غسل تھا. لیکن جب آپ نے تمام کو انجام دیا، تمام انجام دینا چاہتے ہیں دھونے کے ساتھ تو وہ غسل ہوگا، بعد میں نتیجہ غسل ہو جائے گا. یعنی یہ حاصل ہے فعل. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مصدر سے مراد اور مقصود وہ ہے جو دلالت کرے اس چیز پر جو حاصل ہو فعل مصدر سے، جیسے غسل حاصل ہوتا ہے غسل سے. کہہ رہے ہیں کتاب الطہارہ مصدر طہورا یا طہارا والاسم الطہر بالضم. اب کہہ رہے ہیں کہ وَهِيَا لُغَةً النِّظَافَةُ، یعنی کیا ہے؟ یعنی طہارت. طہارت جو ہے لغت میں اس کے معنی کیا ہے اور شرعیت میں یا اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے، اب ہم اس پر غور کریں گے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں وَهِيَا لُغَةً النِّظَافَةُ، طہارت لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ نظافت. اور نظافت آپ جانتے ہیں، نظافت یعنی صفائی، پاکیزگی، یہ سب چیزیں جو ہیں صاف کرنا. وَالنَّزَاهَةُ مِنَ الْأَدْنَاسِ، اور
نزاہت پاک صفائی پاکیزگی کس سے؟ دنس سے یعنی پلیدگیوں سے گندگیوں سے. کہہ رہے ہیں لغت میں طہارت کے معنی نظافت کے ہیں. النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے. اور اب اس میں شہید ثانی جو شارح علماء ہیں، علماء کی شرح کرنے والے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہما، وہ فرماتے ہیں وَالنَّزَاهَ مِنَ الْأَدْنَاسِ. شہید اول نے کیا فرمایا؟ وَهِيَ لُغَةً یعنی طہارت لغوی اعتبار سے النظافہ پاکیزگی صفائی. اب شہید ثانی فرماتے ہیں شارح علماء کے وَالنَّزَاهَةُ مِنَ الْأَدْنَاسِ اور پلیدگیوں سے کیا؟ پاک صاف نظیف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا نزاہت اور نظافت میں کوئی فرق ہے؟ کیوں آخر شہید نے یعنی شہید ثانی نے اضافہ کیا یہاں پر جو ہے وہ کس چیز کا؟ نزاہت کا. نزاہت کا اضافہ کیا. ہاں تو کہتے ہیں کہ نزاہت اور نظافت میں فرق ہے. نظافت خاص ہے اور نزاہت عام ہے. نظافت خاص ہے، نظافت عام ہے. نظافت خاص ہے اور نزاہت عام ہے. کیسے عام ہے نزاہت نظافت سے؟ کیونکہ نظافت صرف کپڑے کی صفائی، جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، ان چیزوں میں یعنی جو صفائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے صرف اور صرف. نظافت البیت، نظافت مثلا تنظیف البیت، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، جسم کی مثلا یہ تو صاف کرنا. لیکن نزاہت جو ہے وہ عام ہے. صفائی کے ساتھ ساتھ وہ صفائی فقط گھر اور جسم کی نہیں بلکہ رذائل اخلاقیات سے بھی پاکیزگی کو نزاہت کہتے ہیں. رذائل اخلاقیات یعنی بد اخلاقیاں، جو برے افعال، برے اعمال، جو رذائل ہیں، جن چیزوں کو اسلام میں سماج میں برا مانا گیا ہے، جو رذائل ہیں ان سے پاکیزگی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسے پاکیزگی کیا کہتے ہیں؟ نزاہت کہتے ہیں. جبکہ نظافت اس کو نہیں کہتے. نظافت فقط جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، یعنی جو صفائی ہمارے صفائی ہے. لیکن نزاہت عام ہے اس صفائی کے لیے بھی اور اخلاقی طہارت اور پاکیزگی کے لیے بھی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آخر شہید اول نے جو کہا تھا کہ النظافہ یعنی الطہارہ وہیا لغتاً النظافہ، آپ نے یعنی شہید ثانی نے جو اضافہ فرمایا ہے شہید اول کی عبارت میں کہا جائے یا اپنی شرح میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، تو کیا فرق ہے نزاہت اور طہارت میں؟ ایک ہی تو بات ہے طہارت اور نظافت. نزاہت ایک ہی چیز ہے، یعنی نظافت اور نزاہت ایک ہی چیز کا نہیں، ایک چیز نہیں ہے بلکہ طہارت بمانے نظافت خاص ہے اور طہارت بمانے نزاہت عام ہے. طہارت بمانے نظافت فقط ان چیزوں مطلب کپڑوں کی، جسم کی، گھر کی وغیرہ وغیرہ. لیکن جو طہارت بمانے نزاہت ہے وہ ادناس اور رذائل سے پاکیزگی کا نام ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تعریف تھی طہارت کی لغتاً جو شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ اور شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہما نے فرمائی ہے. تو آغاز شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ اضافہ کیا اور کہا کہ طہارت فقط نظافت نہیں ہے، طہارت بمانے نظافت ہی نہیں ہے بلکہ بمانے نزاہت بھی ہے. کیونکہ طہارت جہاں ہمارے جسم کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، طہارت جہاں ہمارے کپڑوں کو پاک اور صاف کرتی ہے، وہیں پر طہارت ہماری روحانیت کو بھی اور معنویت کو بھی رذائل سے پاک کرتی ہے. اب وہ چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو یا تیمم ہو. ظاہر ہے کہ جب معنوی اعتبار سے ہمیں پاک کرے گا تو معنوی اعتبار سے ہمیں جسم سے ہم اپنے نجاست کو ہٹا دیں تو کیا معنوی اعتبار سے پاک ہو جائیں گے ہم؟
نہیں، معنوی اعتبار سے پاک کرنے والی، یا معنویات کو بڑھانے والی، یا روحانیت میں اضافہ کرنے والی، یا اس سے وہ کیا ہے، وہ مثلا جو ہے وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، یا اور دیگر چیزیں ہیں جو ہماری معنویات کو پاک کرتی ہیں. تو طہارت کا معنی آقا نے یہاں پر یعنی اس میں اضافہ کیا، نظافت کے ساتھ کیا کا، نزاہت کا. وَشَارَعًا، اور اب شہید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی شہید اول، وَشَارَعًا یعنی معنی الطہارہ شرعًا بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیہ، کہہ رہے ہیں بنا رکھتے ہوئے حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے پر. دیکھیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سب کو وہ بھی بتانے کی جو اصطلاحیں آتی ہیں، چاہے وہ اصطلاحیں فقہی ہوں یا اصولی ہوں، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. بولو اس میں بہت دھیرے دھیرے ہم چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، لیکن ترجمہ ہمارے ترجمہ کر کے چلیں گے تو پھر کوئی خاص مزہ نہیں آئے گا. اب آ گیا اس میں بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیہ. اب میں یہ کہہ کے گزر جاؤں کہ بنا رکھتے ہوئے حقائق شرعیہ کے ثبوت، یعنی حقائق شرعیہ کو ثابت جانتے ہوئے، ثابت مانتے ہوئے. تو اب کیا سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں آیا اس سے؟ تو جب اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو میرا فرض ہے میں سمجھاؤں اسے کہ حقائق شرعیہ کیا ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقائق شرعیہ یا حقیقت شرعیہ کیا ہے، حقیقت شرعیہ کیا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ آمادہ ہوئیے، لکھیے آپ اپنے اس میں جو ہے، تاکہ آپ حقیقت شرعیہ سمجھ سکیں. کیونکہ لمحہ ہے، عام کتاب تو ہے نہیں، یہ اہم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اور اس کو آپ اگر ایسے ہی ترجمہ پڑھو گے تو پھر تو کوئی خاص مزہ نہیں آئے گا، نہ زیادہ استفادہ ہوگا. اگر اس کو آپ جو ہیں وہ جو اصطلاح آتی ہے اس کو سمجھ کے انشاءاللہ چلیں گے تو پھر زیادہ لطف آئے گا اور مزہ آئے گا. حقیقت شرعیہ کیا ہے؟ حقیقت شرعیہ یعنی وہ الفاظ جو لغت میں وضع ہوئے تھے کسی معنی کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے، کسی اور معنی کے لیے، شریعت مقدسہ اسلامیہ نے آنے کے بعد ان کو کیا کر دیا، بدل دیا، استعمال کیا خاص معنی میں جو شرعی اعتبار سے ہیں، ان خاص معنی میں یا ان خاص مقامات اور خاص جگہوں یا ان خاص افعال و اعمال و ارکان کے لیے جو شریعت مقدسہ اسلامیہ کے خاص ہیں. مثلا لفظ صلاۃ دعا کے لیے وضع ہوا تھا، اصل معنی اس کے کیا ہے، دعا کے ہیں، جو وضع ہوا تھا یہ لفظ صلاۃ لغت عربی میں تو یہ وضع ہوا تھا دعا کے لیے. لفظ حج قصد یعنی ارادے کے لیے وضع ہوا تھا، لفظ حج ارادے کے لیے، قصد کے لیے. لفظ زکوٰۃ وضع کس لیے ہوا تھا، کس معنی میں وضع ہوا تھا، یہ اصل معنی اس وقت کیا تھے، کس چیز میں تھے، نمو، کس چیز میں، نمو. لیکن جب شریعت مقدسہ اسلامیہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی شریعت کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کے بعد جب احکام نافذ ہونا شروع ہوئے اور احکام نافذ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ کو خاص کر دیا کس چیز سے، دعا کے لیے، نماز کے لیے، جی خاص عبادت کے لیے. ٹھیک، حج کو خاص کر دیا ایک ارکان مخصوصہ کے لیے، جبکہ حج کیا تھا، قصد الارادہ تھا حج. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت مقدسہ اسلامیہ نے اس کو مخصوص کر دیا کس چیز سے، ارکان مخصوصہ سے. اب اگر آپ حج بولیں تو اس میں ارادہ کوئی نہیں سمجھتا اس سے کہ اس سے مطلوب ارادہ ہے، اس سے مقصود ارادہ ہے، بلکہ کیا سمجھتے ہیں، ایک ارکان مخصوصہ کہ مکہ جائیں گے، مثلا ہم یہاں سے سفر کریں گے تو جو ہے وہ احرام باندھیں گے، اس مقام سے جہاں احرام باندھنا چاہیے ہمیں، جہاں پر واجب ہے ہمارے لیے، ہمارا جو مشعر ہے مثلا جو ہمارا مقام ہے. پھر مثلا جو ہے وہ طواف ہوگا تو مثلا جو ہے وہ منا میں ہوں گے تو فلاں مثلا مشعر میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو ہے ارکان مخصوصہ. یعنی ارکان مخصوصہ کا نام حج ہو گیا. زکوٰۃ ایک خاص مال کی ادائیگی کا نام اب اس وقت ہو گیا. اب زکوٰۃ سے نمو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ زکوٰۃ ایک خاص ادائیگی مال کا نام زکوٰۃ ہو گیا. تو یعنی جب یہ وضع ہوئے تھے تو کیا صلاۃ نماز کے لیے وضع ہوئی تھی؟ جب صلاۃ وضع ہوئی تھی لغت عرب میں کس لیے وضع ہوئی تھی؟ دعا کے لیے.
جب حج وضع ہوا تھا لفظ حج تو اس کے معنی کس لیے وضع ہوا تھا؟ یہ کیا ہے؟ ارادے کے لیے. لیکن آج آپ اس سے مراد ارادہ سمجھیں گے؟ کوئی حج ہے میں حج کر رہا ہوں یعنی آپ ارادہ کر رہے ہیں یہ سمجھیں گے آپ؟ نہیں، بلکہ آج آپ کیا سمجھیں گے کہ ارکان مخصوصہ کے لیے ایک عظیم عبادت کے لیے مکہ مکرمہ حجاز جا رہا ہے، مکہ مکرمہ جا رہا ہے. تو کیا حقیقت شریعہ کیا ہے؟ کہ حقیقت شریعہ کیا ہے؟ حقیقت شریعہ کیا ہے؟ یعنی وہ الفاظ جو وضع ہوئے تھے کسی دوسرے معنی کے لیے شریعت مقدس اسلامیہ نے ان کو وضع کر دیے، ان کو بدل دیے دوسرے معنی کے لیے، دوسرے معنی میں ان کو بدل دیا شریعت مقدس اسلامیہ نے. یعنی وضع ہوئے تھے یہ الفاظ کس لیے؟ دوسرے معنی میں جو ان کو وضع کیا گیا تھا دوسرے معنی، لغت میں ان کے معنی کچھ اور تھے، دوسرے معنی تھے، لیکن بعد میں ان کو نقل کر دیا گیا ایسے معنی کے لیے کہ جو مقصود شارع ہے، جو شارع جن سے جو شارع کا مطلوب اور مقصود ہے. یعنی صلاۃ یعنی عبادت مخصوصہ، حج یعنی ارکان مخصوصہ، زکوٰۃ یعنی ادائیگی مال ایک خاص طریقے سے جو اسلام نے جس کا حکم بارہا دیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ حقیقت شریعہ اگر ثابت ہے، اب دو چیزیں ہیں بھائیوں. کیا یہ چیز زمانے نبی میں اگر ہوگی تو اسے حقیقت شریعہ کہا جائے گا، یا بعد میں بھی اگر ہو جائے تو اسے حقیقت شریعہ کہا جائے گا؟ سوال سمجھ آیا کہ اگر یہ نقل یعنی یہ معنی کی تبدیلی یا معنی کا بدلنا یا مراد اور مقصود کا ہونا، یعنی ایک معنی سے معنی وضعی جو معنی وضع جس کے لیے ہوئے تو اس سے دوسرے معنی میں اس کو منتقل کرنا یا سمجھنا یا مراد لینا، یہ آیا زمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہے یا کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے؟ ایسا کسی بھی زمانے میں بعد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو اس کو کہا جائے گا حقیقت شرعیہ، اور اگر یہ بعد نبی ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے تو اسے کہا جائے گا حقیقت متشرعہ یا متشرعیہ. یعنی دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ اگر کیا زمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا ہوا ہے وہ حقیقت شریعہ ہے، اور اگر بعد نبی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے وہ بھی حقیقت شریعہ ہے، یا اس کا نام کچھ اور دیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل انجام پایا ہے، لفظوں کو بدلا گیا ہے دوسرے معنی کی طرف یا معنی مخصوص کی طرف یا مقصود شارع کی طرف، تو یہ حقیقت شرعیہ ہے، اور اگر زمانہ ائمہ علیہ السلام میں ہے تو وہ حقیقت متشرعہ ہے. آج ہم اپنی بات یہیں پر روکتے ہیں، وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ باقی غدن سیجی باذن اللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.